بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود بھیجتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام بعض اوقات 2 سال یا 1 ماہ یا 2 ماہ تک مسجد بیت المقدس میں اعتکاف بیٹھتے، روزہ رکھتے اور شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اپنی عمر کے آخری سال میں روز صبح کے وقت مسجد کے صحن میں تازہ پھوٹی ہوئی گھاس کے پاس آتے، اس گھاس سے اس کا نام پوچھتے اور اسے اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوال کرتے۔ یوں دن گزرتے گئے اور ایک روز صبح کے وقت ایک تازہ پھوٹی ہوئی گھاس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام ذوالنوب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ذوالنوب نے کہا، ویران کرنے کے لیے، کیونکہ میں اپنی جڑوں کے ساتھ مکانوں کے نیچے جاتی ہوں اور انہیں خراب کر دیتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے خدا، تو میری موت جنات سے پوشیدہ رکھنا تاکہ وہ مسجد کی عمارت کی تکمیل کر دیں اور انسانوں پر بھی واضح ہو جائے کہ جن بھی عالم غیب نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت انتہائی وسیع و عریض تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیاوی امکانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں دے رکھے تھے، حتیٰ کہ جنوں انس، پرندوں چرندوں، ہوا اور بجلی کی کڑک اور چمک پر بھی انہیں حکومت حاصل تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ ہر طرح کی سہولت رکھنے کے باوجود مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی دن آرام سے گزارا ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ کل تنہا اپنے محل میں جاؤں اور ہر طرح کے خیال سے دور خوشی سے دن گزاروں۔ اگلا دن آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں داخل ہوئے۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی بھی محل میں داخل نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل کی سب سے پرانی اور اونچی جگہ پر پہنچے اور خوشی و شادمانی سے اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے لگے۔ محافظوں نے محل کو گھیرے میں لیا ہوا تھا تاکہ کوئی محل کے اندر نہ جائے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور بلند قد و قامت کا نوجوان محل میں داخل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، تمہیں کس نے محل کے اندر آنے کی اجازت دی ہے؟ کیونکہ میں نے آج ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں تنہا رہوں اور آرام و سکون سے دن بسر کروں۔ نوجوان نے کہا، میں اس محل کے خدا کی اجازت سے اس میں داخل ہوا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس محل کا پروردگار اس محل پر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب یہ بتاؤ تم کون ہو؟ نوجوان نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، جس چیز پر مأمور ہو اسے انجام دو۔ میرے لیے آج کا دن خوشی، سرور اور شادمانی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ میری خوشی اور شادمانی اس کے دیدار اور اس کی ملاقات کے علاوہ کہیں اور صرف ہو۔ اسی وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی، جبکہ وہ اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جنوں انس اور تمام مخلوق یہ خیال کرتی رہی کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں، اور کچھ عرصے بعد لوگوں کے درمیان مختلف باتیں ہونے لگیں۔ بعض نے کہا، کئی دنوں سے جناب سلیمان علیہ السلام نہ کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں، بس ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا
کہ وہ ہمارے خدا ہیں، واجب ہے کہ ہم ان کی پرستش کریں۔ بعض نے کہا وہ جادوگر ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو اس حالت میں دکھا رہا ہے، وہ نظروں پر غالب آ چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ مومنوں نے کہا کہ وہ خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے۔ اس اختلاف کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کے اندر دیمک لگا دی، عصا اندر سے خالی ہو گیا اور اس کے بعد عصا ٹوٹ گیا اور ان کا جنازہ منہ کے بل زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد جنات نے دیمک کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ جب انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چل گیا تو انہوں نے مشکل کام انجام دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی موت پر ان کی رہنمائی زمین کے کیڑے نے کی، وہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ جب آپ گر پڑے تو جنوں کے لیے واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو وہ اس ذلیل کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اسول فرماتے ہیں کہ دیمک 1 سال تک آپ کی لاٹھی کو کھاتی رہی، یہاں تک کہ آپ گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا تاکہ واضح ہو جائے کہ انسان موت کے سامنے کس قدر ضعیف اور بے بس ہے۔ حتیٰ کہ موت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹھنے اور زمین پر سونے تک کی فرصت نہ دی۔ ایک ناچیز عصا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عرصے تک کیسے روکے رکھا؟ اس طرح انتہائی کمزور مخلوق دیمک نے انہیں منہ کے بل گرایا اور ان کی حکومت کا پورا نظام درہم برہم کر دیا۔ یہ ساری چیزیں درس عبرت ہیں ان مغرور اور متکبر لوگوں کے لیے۔ وہ جان لیں کہ وہ جس قدر بھی قدرت مند ہو جائیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ دنیا سے کیسے رخصت ہوئے؟ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر سوچیں اور کبھی مغرور نہ ہوں۔ یہ بھی جان لیں کہ وہ خدا کی عظمت کے مقابلے میں اس تنکے کی مانند ہیں جو طوفان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت علی علیہ السلام ایک خطبے کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں اگر کوئی عالم بقا کی طرف جا سکتا یا اپنے آپ سے موت کو دور کر سکتا تھا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، کیونکہ انہیں جن و انس پر حکومت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت اور بلند و بالا مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ لیکن جب کہ ان کی موت قریب آئی تو بنا کے مقام سے موت کے تیر ان پر پھینکے گئے۔ اسحاق بن بشیر ظاہری رحمۃ اللہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 52 سال تک زندہ رہے اور آپ نے 40 سال حکومت کی۔ حضرت اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ کی حکومت کی مدت 20 سال تھی۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ بادشاہت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی۔ ابن جریر کے قول کے مطابق آپ کے بعد آپ کے بیٹے نے 17 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت پارا ہو گئی۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔